بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ان هدى الله هو الهدى صدق اللہ العظیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے. رکب اضافی میں ضمائر کا استعمال ہم نے کل ٹاپک شروع کیا تھا. رکب اضافی میں ضمائر کس جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ان کی ارادی حالت کیا ہوتی ہے، یہ چند باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. پہلی بات یہ کہ مرکب اضافی میں ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اور مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے، لہذا ہمیں ضمائر جو حالت جر والے ضمائر ہیں وہ اس اپنی مرکب اضافی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے ہوں گے. ان ضمائر کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید سے ایگزامپلز میں آپ کے سامنے کچھ اگر بورڈ پہ لکھوں گا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے کہ یہاں پر کون سا ضمیر استعمال ہوا ہے اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے. اموالکم تمہارے مال، ٹھیک ہے، تم سب کے مال. اولادکم تمہاری اولاد. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کے ساتھ ترجمہ کیا، تم سب کے اعمال، تم سب کے مال، یا تمہارے مال بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے تم سب کی اولاد یا تمہاری اولاد ترجمہ کیا. تو مرکب اضافی کی پہچان کے لیے اردو میں اگر آپ کوئی لفظ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ دو طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کا کے کی یا را رے ری. میرا، تمہارا، اس کا. تو یہ کا کے کی سے آپ پہچان کر سکتے ہیں مرکب اضافی کی، یا را رے ری کے ساتھ آپ پہچان کر سکتے ہیں. تو اموالکم تمہارے مال، اولادکم تمہاری اولاد. تو سورۃ المنافقون جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو وہاں پر الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ سب سے بڑے نقصان میں ہوگا. اسی طرح میں نے آپ کو ایک روز پہلے حدیث سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے قیامت کے دن جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا. اس میں جو میں نے 5 چیزیں گنوائی تھی، 2-3 چیزیں آپ کے سامنے مرکب اضافی کے طور پہ آئی تھی. ان عمرہی، اب کنسٹرکشن کس اعرابی حالت میں ہے یہ آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. پہلے تو آپ دیکھیں اس واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے کل ہم نے باتیں کی تھی کہ اس پر سیدھی پیش بھی آتی ہے، اس پر الٹی پیش بھی آتی ہے، اس پر سیدھی زیر بھی آتی ہے اور اس پر کھڑی زیر بھی آتی ہے. تو اب اس ہو سے پہلے چونکہ زیر ہے لہٰذا اس پر کھڑی زیر آ رہی ہے. تو کنسٹرکشن اس کی حالت رفع کنسٹرکشن کیا ہوگی؟ عمرہ، اس کی عمر، عمرہ اس کی عمر. اب حالت نصب میں جائے گی کنسٹرکشن یہ تو عمرہ ہو. حالت جر میں یہاں پر استعمال ہوئی ہے عمری ہی، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر لگائی. پھر اس کی جوانی حالت رفع میں کنسٹرکشن بنے گی
شبابہ. حالت نصب میں جب بھی جائے گی کنسٹرکشن تو شبابہ، اور حالت جر میں جائے گی تو شبابی ہی. اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کا مال مالو ہو، حالت رفع کنسٹرکشن. حالت نصب میں آئے گا تو مالا ہو، الٹی پیشی آئے گا کیونکہ ہو سے پہلے زبر یا پیش آئے تو الٹی پیشی آتی ہے. اور اگر حالت جر میں جائے گا تو مالی ہی. ان عمری ہی، ان شبابی ہی، ام مالی ہی. ٹھیک ہے، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں. تو یہ وہ ہو کی ضمیری ہے جو الحمدللہ اب ہم پہچان کرنے کے قابل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. مالوہ کنسٹرکشن جو ہے آپ کی سورۃ اللہب میں بھی استعمال ہوئی ہے. ما اغنا عنہ مالوہ. ٹھیک ہے، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا. میری قمیض مرکب اضافی، اس میں ضمیر کا استعمال ہے. ہاں جی، قمیض کی عربی قمیصن ہوتی ہے. آپ اسے کنسٹرکٹ کریں گے بالکل مرکب اضافی کی پہچان کے لیے جو ہم نے الفاظ رکھے ہیں کا، کے کی یا را، رے ری. تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کریں تو ہم کہیں گے اس کی قمیض. سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کریں گے تو تمہاری قمیض. اور فرسٹ پرسن کے لیے میں استعمال کروں گا تو میری قمیض. ہاں جی، قمیصن ورڈ مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا الف لام کے بغیر، ہلکے اعراب کے ساتھ قمیص. اور پھر یا متکلم استعمال ہوگی. یہاں پر یا متکلم کی ڈیمانڈ ہم نے کل پڑھی تھی کہ یہ چاہتی ہے مجھ سے پہلے حرف پر لازمن زیر ہو. اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے اور یہ پھر آپ کو بن جاتا ہے قمیصی، میری قمیض. اب جب یہ کنسٹرکشن حالت نصب میں جائے گی تو قمیصو اس پہ زبر آ جائے گی. یا متکلم کی ڈیمانڈ وہی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہونی چاہیے. تو حالت نصب میں بھی جو کنسٹرکشن بنے گی وہ قمیصی ہی بنے گی. اور جب آپ کا مضاف کسی وجہ سے حالت جر میں جائے گا تو یا متکلم کی ڈیمانڈ پہلے ہی پوری ہوئی ہے تو قمیصی ہی بنے گا. لہذا ایک نتیجہ یہاں آپ نے نکالا کہ جب آپ کسی اسم کو یا متکلم کی طرف اس کی نسبت قائم کر دیتے ہیں تو وہ اسم تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتا ہے. کتابی حالت رفع کنسٹرکشن ہے، کتابی حالت نصب کنسٹرکشن ہے، کتابی حالت جر کنسٹرکشن ہے. اس کا بھائی، جی کیا کنسٹرکشن بنے گی؟ جی بھائی کی عربی اخن ہوتی ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ اخن جب مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو حالت رفع میں اخو. اخو ہو سے پہلے ساکن حرف آ گیا تو اس پر وہی نارمل حرکت پیش رہی. یہ چار باتیں آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ہم نے پڑھا اگر ہو سے پہلے یا ساکن آئے تو پھر اس وقت زیر آتی ہے اس پہ، ورنہ یا ساکن کے علاوہ کوئی حرف آئے یا الف آ جائے تو اس پر سادہ پیشی استعمال ہوتی ہے. اس کی ماں، یہ پراپر تیر بنا دوں تاکہ ہاں جی امن کہتے ہیں ماں کو. امہو اس کی ماں، اس میں الٹا پیش آ گیا کیونکہ پیچھے پیش تھا. اس کا باپ، ابن ورڈ جب مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو ابو کی صورت میں استعمال ہوگا. ابو ہو. ساتھی کی عربی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کی تھی صاحبن. ٹھیک، اگر وہ ساتھی مونس ہو تو صاحبتن. ٹھیک ہے، اور ساتھی زندگی کی ساتھی یعنی بیوی، اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے.
صاحبتہ، اس کی بیوی.